بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران ہمارے خفیہ ایجنسیز نے بہترین کارکردگی دکھائی. ہمارے پاس بھارت کے 6 جہازوں کی تباہی کی ویڈیوز موجود ہیں. ہماری مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. جنگ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زبردست قیادت کی. نور خان ایئر بیس پر بھارتی میزائل حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ لاہور میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. ہمارے وہ ادارے جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پس پردہ رہ کر کام کر رہے تھے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کا جو کردار تھا، آپ یقین کریں کہ انڈینز کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتے تھے. تو جو موقع پہ لوگ تھے اور ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ جہاز گرا ہوا ہے، ان 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. انہوں نے نور خان بیس پہ ہمارے پہ حملہ کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور جس کی وجہ سے یہ ہمیں کامیابی ملی. فیلڈ مارشل صاحب نے یہ ابھی برسل میں خود بھی یہ قصہ رپیٹ کیا ہے. انہوں نے اس سعودی ڈیلیگیشن کو کہا کہ جس طرح بات کر رہے ہیں یہ انڈیا جو ہے ایک شائننگ مرسڈیز کی طرح ہے، لیکن ہم ایک ڈمپر ٹرک کی طرح ہیں جو بھرا ہوا ہے پتھروں سے اور باقی چیزوں سے. اب آپ امیجن کر لیں کہ جب اس کی ٹکر ہوگی تو اس مرسیڈیز کا کیا حال ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ عوام کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، کسی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. سیلاب سے تباہ گھروں کو دوبارہ تعمیر کریں گے. سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان بنیر میں ہوا. بنیر میں پانی کے راستے میں قائم عمارتوں کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا. وہ سوات میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. یہاں پر جو بڑا سب سے زیادہ مارکیٹ کے نقصان ہوا ہے بنیر میں، ادھر ہی آپریشن کے دوران ایک ایسی مارکیٹ تھی جو بالکل سینٹر میں آئی ہوئی تھی، اور وہاں پر آپریشن کے جب شروع تھا اور کر رہے تھے تو وہاں پر عدالت سے اسٹے آ گیا اور اسٹے کی وجہ سے کام روک دیا گیا. تو آج سب لوگ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اسٹے نہ ملتا اور یہ ہٹا دی جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. یہ تجاوزات اس طرح کر کے، قبضے کر کے، مہربانی کر کے اس چیز سے گریز کریں. ہماری پوری کوشش ہے آپ کسی کے املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ہم جب ایک وارننگ دیتے ہیں، ٹائم لائن دیتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ ہے اتنے فٹ پہ ہے کر لو، تو لوگ اس ٹائم پہ نہیں کرتے. ہمارے ڈی پی او اور پولیس نے لوگوں کو نکالا ہے، بچوں کو اسکولوں سے انہوں نے نکالا ہے. اس دفعہ جو ریسکیو والوں نے چلتے پانی کے اندر چھلانگیں لگا کے بچوں کو نکالا ہے. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وفاقی حکومت کہے کہ جی پیسے ہیں تو ہمارا تو فرض نہیں بنتا. فرض ان کا اپنا ہے، ادا کرتے ہیں، کریں، نہیں کرتے. میرے لوگ مطمئن رہیں کہ یہ وہ صوبہ نہیں ہے کہ مجھے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے. میرے پاس وسائل موجود ہیں. کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ نے خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں، پلوں اور نالوں کی رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ میں صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے نقصانات، سڑکوں کی صورتحال بتائی گئی. شہزادہ فہد کی رپورٹ دیکھیے. خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلابی صورتحال پر محکمہ CNW نے رپورٹ تیار کر لی. رپورٹ کے مطابق سیلاب اور بارشوں سے 238 سڑکیں جبکہ 266 مقامات کو نقصان پہنچا. صوبے میں سیلاب سے متاثرہ 47 سڑکوں کو مکمل طور جبکہ 172 سڑکوں کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا. سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ 47 سڑکیں اب بھی ٹریفک کے لیے بند ہیں. سوات میں 26 مقامات جبکہ 25 سڑکیں سیلاب سے متاثر ہوئیں، جن میں 2 مکمل طور پر بحال کر دی گئیں جبکہ 3 سڑکیں ابھی بھی بند ہیں. لوور دل میں 28 سڑکیں سیلاب سے متاثر ہوئیں، 7 سڑکیں مکمل طور پر ٹریفک کے لیے اب بھی بند ہیں. مانسیرہ میں 13 سڑکوں میں سے 8 کو مکمل جبکہ 5 کو جزوی طور پر ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا. ملاکنڈ میں 11 سڑکیں بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئیں. مردان میں سیلاب سے 25 روڈ متاثر ہوئے. کرک میں 14 سڑکوں میں سے 3 کو مکمل جبکہ 11 کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا. رپورٹ کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے 49 پل متاثر ہوئے. 4 پلوں کو مکمل جبکہ 32 پلوں کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا. 14 پل اب بھی ٹریفک کے لیے بند ہیں. مردان میں سب سے زیادہ 16 پل سیلاب سے متاثر ہوئے. ضلع سوات اور لوور دل میں 5، کوہستان میں 4 پلوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیلاب اور بارشوں سے 47 نالوں کو بھی نقصان پہنچا. 31 نالوں کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا جبکہ 13 نالے اب بھی بند ہیں. خیبر پختونخوا کی ضلع بنیر کی تحصیل پیر بابا میں سیلاب ریلے کے باعث سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں ذاکر اللہ سے.
جی بالکل، اس وقت میں ضلع بنیر کے تحصیل پیر بابا میں موجود ہوں اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو بٹائی روڈ ہے یہاں پہ یہ پانی گزرا تھا، ابھی بھی یہاں سے لاشیں نکل رہی ہے۔ تقریباً 3 بچوں کی لاشیں ابھی یہاں سے نکالی گئی ہے۔ یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر اس علاقے سے تقریباً 47 لاشیں جو ہے وہ 2 دن میں نکالی گئی ہے۔ ابھی تک 134 افراد ایسے ہیں جو مکمل طور پر غائب ہے، لاپتہ ہے، ابھی ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے اور ان کی لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ جو ضلع انتظامیہ ہے ان کے مطابق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید امدادی ٹیمیں جو ہے یا دیگر اضلاع سے یہاں پہ منگوائی جائے اور وہ بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے۔ تو امدادی سرگرمیاں تو جاری ہے، لیکن اسی طرح جو لاشیں جو ہے وہ مختلف علاقوں سے ملبے تلے دبے ہیں، کچھ مٹی میں دبے ہوئے ہیں، تو اس کو باقاعدہ طور پر نکالا جا رہا ہے، اس کے لیے تلاش جاری ہے اور جو پیر بابا کا اسپتال ہے وہاں پہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پاک فوج کا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن، متاثرہ علاقوں میں راشن اور امداد کی تقسیم بھی جاری ہے۔ مزید اس رپورٹ میں کے پی کے مختلف اضلاع میں سیلابی ریلوں سے نقصانات، بنیر، شانگلہ، سوات میں پاک فوج کا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن، متعدد بند سڑکوں اور شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ متاثرہ آبادیوں میں راشن کی تقسیم کا عمل بھی زور و شور سے جاری۔ پیر کے گاؤں چوراک میں پاک فوج کے دستے ریسکیو آپریشن میں مصروف رہے۔ آدم خیل میں تباہ شدہ مکانات کے ملبے تلے دبنے والے افراد کی بحالی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ متاثرہ خاندانوں کو ضروری اشیاء فراہم کی گئی۔ بنیر کے مقامی لوگوں نے ریلیف آپریشن پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا، کہا پاک فوج ہر جگہ ہماری مدد کے لیے تیار کھڑی ہے۔ موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو مشن میں مصروف ہیں۔ ہیلی سروس کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں ضروری امدادی سامان اور راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز نے متاثرہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیے۔ مانسہرہ، نیلبان اور بٹگرام کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ خراب راستے کی وجہ سے ریلیف ٹیم کو 8 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے متاثرہ علاقے تک پہنچنا پڑا۔ باجوڑ میں سیلاب سے متاثرہ 4 پل کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے۔ پاک فوج کے انجینئر کور نے ٹوٹے ہوئے پل کی بحالی کے لیے سامان پہنچا دیا۔ گلگت بلتستان میں پاک فوج اور سول انتظامیہ نے محض 18 گھنٹے میں باغیچہ روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا۔ پل منہدم ہونے سے یہ سڑک بند ہو گئی تھی۔ آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پر گلگت بلتستان کے گاؤں ٹیرو میں پاک فوج کی جانب سے فیلڈ ہاسپٹل قائم کر دیا گیا۔ پاک فوج کی انجینئرز کور نے شانگلہ کی بند سڑک کو بھی بحال کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے امدادی سرگرمیوں کے دوران کریش ہونے والے سرکاری ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا۔ بلیک باکس ملنے سے تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ مہمن میں حادثے کے شکار ہیلی کاپٹر تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا ہے۔ بلیک باکس جائے حادثہ سے 100 میٹر دور فاصلے پر پڑا تھا۔ پولیس نے بلیک باکس متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے باجوڑ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر امدادی کارروائیوں کے لیے سرکاری ہیلی کاپٹر بھیجا گیا تھا، جو کہ رابطہ منقطع ہونے کے بعد کریش ہو گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں پائلٹ سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جن کی نماز جنازہ گزشتہ روز سول سیکریٹریٹ میں ادا کر دی گئی تھی۔